ہم ان سے یہ جان رہے ہیں، بلکہ ان کی جو ڈیولپ کی گئی سٹیجز ہیں ان سے بھی ہم روشناس ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کس طرح سے ہماری عملی زندگی میں اسپریچولیٹی کو شامل کیا جا سکتا ہے؟ ہم پہلی سٹیج پر پہنچے جس میں آپ نے کہا کہ ڈیفائن کیجئے، آنیسٹ رہیے، کائنڈ رہیے، ہمبل رہیے، ایکسیپٹ کیجئے، معاف کیجئے اور شکر گزاری کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہے بیسک ہے، جو اپنے فارمولا ہے، جو اپنے اوپر آزمانا ہے۔ اب دوسرا جو سٹیج ہے وہ بہت ایزی ہو جاتا ہے جب ہم اپنے آپ سے تعلق کر لیتے ہیں۔ دوسرے سٹیج پہ تو پہنچنا بہت ہی آسان ہے، جو کہ ہے اپنے ڈومین میں اب دوسروں کو شامل کریں۔ دوسروں میں شامل اس طرح سے کرتی ہوں جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ ہمارے سب سے پہلے ہمارے حسن سلوک کے جو حقدار ہیں وہ ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی، دور کے پڑوسی، مسافر اور دوسرے لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو آہستہ آہستہ سب کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے۔ اگر وہ گھر والوں سے رابطہ ختم ہو چکا ہے تو رابطہ استوار کیجیے۔ اگر اپنے دوستوں سے رابطے ٹوٹ چکے ہیں تو ڈھونڈیے۔ اب تو سوشل میڈیا نے بہت آسان کر دیا ہے کہ آپ اپنے پرانے اسکول کے دوستوں کے بھی ڈھونڈیے، ان سے رابطے میں رہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹرینجر سے بھی رابطہ قائم کیجیے۔ چلتے چلتے ہیلو کہہ دیجیے، چلتے چلتے ایک اسمائل پاس کر دیجیے، وہ بھی ایک چیریٹی کا ہے حصہ۔ اس چیریٹی کو پھیلاتے جائیے۔ آپ کی جیب بھری ہونی نہیں چاہیے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہی آپ کا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اب اپنے ڈومین میں شامل کیجیے۔ بالکل ویسے ہی DHKHAFT آپ اپنے دوسروں کو بھی ڈیفائن کیجیے، اپنے ریلیشن شپ کو ڈیفائن اور پرائورٹائز کیجیے۔ کائنڈ رہیے اور فورگیو کیجیے اور ان کے تھینکفل اور اپریشیٹ۔ ڈو اپریشیٹ ایچ ادر ہو ایور کمز انٹو یور لائف۔ اس کے بعد جو تیسری ہے وہ ہے اپنے ڈومین سے نکلیے اور اپنے آپ کو اس دنیا میں رکھ کے سوچیے، اس نیچر کو محسوس کیجیے۔ نیچر کو محسوس کرنے کے لیے بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے ہی گھر کے ٹیرس میں چلے جائیے، اپنے ہی گھر کے ویڑے میں چلے جائیے جیسے ہم صحن کہتے ہیں، وہاں سے سورج کو دیکھیے، سورج کو نکلتے ہوئے دیکھیے، سورج کو کی جو روشنی ہے، جو سکون ہے، اس سکون کو محسوس کیجیے۔ جانوروں کی آوازوں کو سنیے، درختوں کی آوازوں کو سنیں، ہوا کی آواز کو سنیں، یعنی ہر چیز سے لطف اندوز ہوں اتنا زیادہ کہ آپ کا اطمینان اور سکون کا وہ لمحہ ہے۔ ریسرچ کہتی ہے کہ سن رائز کے ٹائم میں ہمارے میلاٹونن بہت زیادہ ریلیز ہوتی ہیں جو کہ ہیپی ہارمون کہلاتے ہیں۔ تو اگر اپنے ہیپینس تلاش کرنی ہے تو صبح سویرے اٹھنے کا آپ اپنا فارمولا بنا لیجیے، ریگولرلی گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ اینڈ آبزرو سن رائز، اور اپنے ہیپی ہارمونس خود تلاش کیجیے۔ ڈاکٹروں کے پاس جانے کی تو ضرورت ہی نہیں رہی تھی، ہم لوگ وہی آپ کو پرسکرپشن کی صورت میں دیتے ہیں، آپ وہ نیچرل حاصل کیجیے، فری حاصل کیجیے۔ اور جب ہم یہ سارے رشتوں کو پہنچ جاتے ہیں اسٹیج بائی اسٹیج، جس میں سالوں بھی لگ جاتے ہیں، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اپنے خدا کو، اپنے اللہ کو بھی ویسے ہی پہچان سکیں گے جیسے کہ آپ نے اس دنیا میں اپنے آپ کو دوسروں کو پہچانا ہے۔ اللہ سے بھی ویسا ہی رشتہ بن جائے گا جو کہ ہونا چاہیے۔ اللہ سے رشتہ صرف نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج نہیں ہے۔ اللہ سے رشتہ وہ یقین کامل ہے، وہ تقویٰ ہے، وہ توکل ہے جو ہمیں اللہ سے ساتھ کرنا ہے، اور وہ صرف اسی طور پہ آ جائے گا جب ہم یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس تک پہنچیں گے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ سٹیجز ہمیں بتائیں، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے سننے والے جنہوں نے یہ بات سنی ہے، جنہوں نے یہ سٹیجز سنی ہیں، اور جب آپ اپنی اس کو عملی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو ساتھ ہی ساتھ آپ کی زندگی میں جو ایک نشو و نما، جو تعمیری کام یا جو سکون یا جو تشفی دل آپ چاہتے تھے، جو باہر ڈھونڈتے تھے، جو آپ کی زندگی میں نہیں تھی، ہوگی بھی کچھ لوگوں کی زندگی میں، لیکن وہ مزید بڑھ بھی جائے گی، اور جس کی زندگی میں نہیں ہے تو وہ اس کی زندگی میں وہ سکون وہ آنا شروع ہو جائے گا۔ تو ڈاکٹر صاحبہ، چونکہ وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، پروگرام اختتام پذیر ہے، تو ہم بھی وقت کے پنجرے کے اسیر ہیں، لہٰذا ہمیں وقت کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ ہمارے سننے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں، یا نوجوان نسل کو، یا پاکستان کی عوام کو؟ میں یہی پیغام پہنچانا چاہتی ہیں کہ میں اپنی زندگی کے 52 سال گزار چکی ہوں، بہت کچھ پایا ہے، کھویا ہے، زیادہ پایا ہے الحمدللہ، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دولت، شہرت اور علم بھی بہت زیادہ حاصل کر لینا، یہ سب کچھ آپ کو ایک دنیاوی خوشی تو دے سکتے ہیں، دل کا سکون نہیں، ہیپینس نہیں۔ ٹرو ہیپینس لائز بیونڈ دیٹ۔ So connect to yourself, connect to others which do not need your credit cards, which do not need your
दौलत और शोहरत और स्टेटस एंड पावर which only needs one smile. अल्लाह से रिश्ता मजबूत कीजिए. जब अल्लाह से रिश्ता मजबूत होने लगेगा तो अपनी ज़िंदगी में जो नाकामियाँ हैं, जो क्लामिटीज़ हैं, जो दुख हैं, जो पेन हैं, तो उनमें पर्पस नज़र आने लगेगा. आप उसमें से भी ब्लेसिंग तलाश करने लगेंगे, अपने दुख में से ब्लेसिंग करने लगेंगे और फिर ये कभी नहीं कहेंगे वाई मी. फिर वो आप यही कहेंगे वाई नॉट मी. मैं वो अल्लाह की वो ब्लेसिंग हासिल क्यों ना करूं जो कि कैलामिटीज़ के थ्रू आती हैं. अल्लाह ने तो कहा है, मैंने आजमाना है. तो चलिए हम तैयार हो जाएं उस आजमाइश की तरफ, फिर स्पिरिचुअलिटी के सफ़र को पूरे करते हुए उस जगह पहुंच जाएं जहां हम अल्लाह से राज़ी हो जाएं और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए. जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आप तशरीफ़ लाई, हम आपके शुक्रगुजार हैं. मुझे भी बहुत बहुत खुशी है और बहुत शुक्रिया अली मुझे ये मौका देने का कि मैं अपने पाकिस्तान के अवाम के लिए अपनी आवाज़ जो है उन तक पहुंचा सकी हूँ. अपना इल्म जो मैंने हासिल किया है, जो अल्लाह ताला ने मुझे इनायत किया है, वो मैं उन तक पहुंचा सकी हूँ. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. जी सामीन, अब प्रोग्राम का इख्तिताम हो रहा है, अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है, लिहाजा आपसे इजाज़त चाहेंगे. और डॉक्टर साहबा ने जो बात की शुक्रगुजारी वाली, एक बात जहन में रखिएगा कि जो चीज़ हम देते हैं वही चीज़ हमें अपनी ज़िंदगी में वापस मिलती है. अगर हम शुक्रगुजारी को अपना लेंगे तो यकीन कीजिए वो चीज़ें डबल से भी ज़्यादा होकर हमारी ज़िंदगी में वापस आएंगी. और इसके साथ ही जनाब प्रोग्राम का आखिरी मिनट चल रहा है. अपने मेज़बान मोहम्मद अली और प्रोड्यूसर सैयद अब्दुल माजिद को इजाज़त दीजिए. आइंदा हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए अपने इर्द गिर्द के माहौल का और बिलखुसूस अपनी ज़हनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आप ज़हनी तौर पर सेहतमंद नहीं होंगे तो फिर आप लोगों को भी उससे इस्तिफ़ादा नहीं करने देंगे अपनी ज़ात से. और एक आखिरी बात जो मैं जाते जाते कहता हूँ कि कहीं भी रोड पर किसी सड़क पर आपको एम्बुलेंस मिले, एम्बुलेंस देखें तो आप उसे ज़रूर रास्ता दिया कीजिए. इसी दुआ के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए. अल्लाह निगहबान. और ठीक 4 बजे आप रेडियो पाकिस्तान से खबरें सुनेंगे. खबरों का इंतज़ार कीजिए.